الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل حجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. صلى على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد طہارت لے کر ان مجالس میں آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ہر روز عرض کر رہے ہیں کہ عزاء امام حسین دراصل ایک تربیت گاہ ہے. مختلف قومیں اپنی تاریخوں کو یاد کرتی ہیں لیکن صرف اس یاد کو ایک تہوار بنا دیتی ہیں. جس طرح ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں فیسٹیول، تو یہ مجلس حسین فیسٹیول نہیں ہے کہ مختلف آپ کے ملک میں فیسٹیول منائے جاتے ہیں. مثلا 14 اگست بھی ایک طرح کا فیسٹیول بن چکا ہے کہ خوشی مناتے ہیں کہ ملک آزاد ہوا، لیکن غم مناتے ہیں کہ آج تک فکریں آزاد نہیں ہوئیں. زمینی حدود کو انگریزوں سے آزاد کرنا اور ہے اور اپنی فکر کو انگریز سے آزاد کرنا اور ہے. یہ زمانہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ. امام حسین اپنے قاتلوں کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ
اگر مسلمان نہیں تو کم از کم احرار بنو، آزاد بنو۔ کیوں یزید کی غلامی میں اس قدر جڑ گئے ہو کہ یہ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مطلب اس قدر انسان گر جائے کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہو، اپنی انسانیت کو بھی مار دے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن 6 مہینے کا بچہ۔ اور کربلا کا ایک ایک واقعہ ظلم کی انتہا کو بتاتا ہے کہ امام حسین کا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، انسان نما حیوانوں سے تھا، کہ اگر انسان ہوتے کم از کم بچے کو پانی پلا دیتے۔ فرمایا 2 لشکر، ایک لشکر لشکر انسانیت، ایک لشکر لشکر حیوانیت، ایک اسلام غدیری اسلام، دوسرا اسلام امیر شام والا اسلام۔ اب میں جس اسلام کو فالو کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح مختلف چیزوں کے ورژن ہیں، اس وقت واقعی اسلام کے ورژن ہیں، دیوبندی اسلام کا ورژن، اہل حدیث اسلام کا ورژن، نقش بندیہ اسلام کا ورژن، صوفیہ اسلام کا ورژن، اور مکتب اہل بیت والے اسلام کا ورژن۔ اب یہ جوان جو اس معاشرے میں پیدا ہوا، اس کے سامنے سارے ورژن ہیں۔ جیسے آپ دکان پہ جاتے ہو، بھائی کون سا موبائل لینا ہے، تو آپ پہلے سوچتے ہو، تحقیق کرتے ہو کہ کس موبائل کے اندر میری ضرورت کے اعتبار سے فیسلٹی زیادہ ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ انسان موبائل لے تو سوچے، گاڑی لے تو سوچے، کپڑا لے تو 10 لوگوں سے پوچھے کہ اس میں پلاسٹک مٹیریل کتنا ہے اور پیور ہے کہ نہیں۔ لیکن وہی انسان جو اپنے دین کا انتخاب کرنے آئے، ذرہ برابر نہ سوچے، بس یہ کہے کہ جو آباء و اجداد کا دین چلتا ہوا رہا تھا میں اسی پہ چلوں گا، جو فکر میرے بابا نے مجھے دی میں اسی فکر کو لے کر چلوں گا، جس قبیلے میں بڑا ہوا اسی قبیلے کی فکر کو لے کر چلوں گا۔ کہا یہ کسی بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ وہ خدا جو کہے کہ اصول دین میں غور کیا کرو، فکر کیا کرو، کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ بچوں کو مسجدوں میں بھیج کے مولانا صاحب کو بول دیا کہ مولانا میرے بچے کو کلمہ رٹواؤ، اور بچہ گھر آیا کہ بیٹا اتنے دن مولوی صاحب کے پاس گئے، کیا سیکھا ہے؟ کہ بابا کلمہ سیکھا ہے، اور بچہ چھوٹا سناتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ تو مومن بن گیا۔ کلموں کو رٹوانا اور ہے، کلموں کو سمجھانا اور ہے۔ ہمارے مکتب میں اگر حفاظ قرآن بھی بنے تو وہ اس لیے بنے کیونکہ ہمارے اوپر الزام لگا تھا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، ورنہ مکتب اہل بیت میں حفظ قرآن کی کوئی روش نہیں ملتی، ہمارے یہاں فہم قرآن کی روش ہے۔ ایک مکتب وہ تھا جو صرف قرآن رٹواتا تھا کہ جناب اتنا حفظ قرآن کر دیا، اتنے حافظ قرآن ہیں، اتنے حافظ قرآن ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ آف حفظ قرآن تھا ہی نہیں۔ کانسیپٹ آف اہل بیت یہ تھا فہم القرآن، کہ ایک آیت پڑھے اس آیت کو سمجھے، نہ کہ صبح سے شام تک قرآن کو پڑھتا رہے پھر امام حسین کہیں اس کے لیے دین ایسے ہے جیسے زبان کی چٹخاری ہوتی ہے، یہ مزہ لیتا رہے۔ ہاں ہم نے بہت سارے حافظ بنائے اس الزام کو رد کرنے کے لیے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، اور ہم نے کر کے دکھایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارا 4 سال کا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو چیز معنی رکھتی تھی وہ بصیرت تھی، کہ میں بارہا روز مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مکتب اہل بیت کی وجہ سے، فرش عزا کی وجہ سے کم از کم ہماری نسلیں کنفیوز نہیں ہیں کہ کس پہ لعنت بھیجنی اور کس پہ صلوات بھیجنی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، آپ دیکھیے گا لوگ کثیر تعداد میں مکتب اہل بیت میں آ تو رہے ہیں اور زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا، اسپیشلی جو ینگ نسل ہے، جو جوان نسل ہے۔ آج میں ایک براڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، کسی فیصل آباد کے ہیں ظہیر الاسلام، کوئی ینگ بچہ اس سے انٹرویو لے رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کا 8 سال کا بچہ کنفیوز نہیں، اور اتنی حدیثیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جمعے کے خطبے دینے کے بعد بھی وہ بندہ کنفیوز ہے کہ وہ ینگ جوان بچہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یزید نے ظلم کیا کہ نہیں، کہ ہاں کیا، امام حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہیں، کہ ہوئی،
کہ پھر آپ کہیے نا یزید پہ لعنت، کہیں لعنت ہم نہیں بھیجتے۔ اتنا پڑھ لکھ کر بھی یہ بندہ کنفیوز ہے کہ کون قابل لعنت ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا، اور یہ کہے کہ اسلام میں کوئی براءت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمیں رسول خدا نے کب کہا کہ لعنت بھیجو؟ اور وہی قرآن اس کی میز پہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کی ابتدا ہی براءت سے ہو رہی ہے کہ خدا کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اتنی گاڑی لعنت یہ شیطان پہ بھیجتا ہے، اس وقت تو بھول جاتا ہے۔ میرا ایک اشرا تھا ایام فاطمیہ میں، میں نے کہا تقریباً more than 40 ٹائم پروردگار عالم نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں، کبھی جھوٹوں پر، کبھی ظالموں پر، کبھی کس پر، کبھی کافروں پر۔ لیکن جب انسان صاحب بصارت نہ ہو، بعض اوقات یہ لعنت بھیجتا تو ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا میں کس پہ بھیج رہا ہوں۔ کہ آپ کسی کو پکڑ لیجئے اور کہہ دیجئے کہ جناب یہ جو آپ لعنت بھیجتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے خدا شیطان پر لعنت کر، تو ذرا پوچھئے تو صحیح یہ شیطان ہے کون جس پہ ہر بندہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قبلہ شیطان سے مطلب ہے ابلیس۔ تو میں نے کہا اتنا گھما کے لعنت کیوں بھیج رہے ہو؟ سیدھا کہو نا میری لعنت ہے ابلیس پر۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ لعنت ہے شیطان پر؟ ابلیس نام ہے، شیطان صفت ہے۔ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا تو لعنت آ گئی۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صفت پہ لعنت ہوتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس کا بیٹا ہے، کس کا دوست ہے، کس گھر میں آیا ہے، کس کی بیوی ہے، کس کا بھائی ہے، کہ سارے رشتے مقدس وہ پروردگار عالم۔ یہ قرآن کتاب صاحبان بصارت کریے نا، اولی الالباب ہے کہ جن کے دماغوں اور کھوپڑیوں میں مغز ہے، خدا کہتا ہے وہی اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا نے کبھی تعصب نہیں دکھایا۔ حضرت آدم نے ترک اولا کیا، سزا دے کے زمین پہ بھیجا، کہا نبی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ ایک بیماری حسد کی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنا چاہیے نا، بیٹا نبی کا، ماں جناب حوا، تو یہ کیسی تربیت ہے کہ بیٹا قاتل بن گیا؟ نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کی بیوی گمراہ ہو گئی۔ اللہ نے تقسیم بندی کی ہے، مطلب نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہے، بھائی بھی بھائی کا دشمن بن سکتا ہے۔ صحابی حضرت عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ کی چغلی لگاتے ہیں، پھر خدا نے اس کی شکل ویسے بنا دی اور سولی پہ چڑھ گیا، مطلب نبی کا صحابی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی گمراہ ہو سکتی ہیں، نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جس عالم میں تم رہتے ہو، یہ عالم اختیار ہے، تمہارے لیے گمراہی کا دروازہ بھی کھلا ہے، تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تو لعنت اللہ بننا چاہتا ہے یا رحمت اللہ بننا چاہتا ہے۔ یہاں قطعاً یہ نہیں ہے کہ فلاں سے نسبت تھی تو جناب کے اوپر ہم کچھ نہیں بھیج سکتے یا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ارے جب آدم کا بیٹا قتل کر کے لعنت اللہ بن سکتا ہے، جب نبی کی بیوی اپنے شوہر کی مخالفت کر کے لعنت اللہ بن سکتی ہے، جب صحابی عیسیٰ مخالفت کر کے لعنت اللہ بن سکتا ہے، اللہ کی دربار میں نہ نسل نہ رنگ کوئی چیز معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا معیار ہے تو تقوی الہی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کا کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس پر کیا کرے؟ قابو پائے۔ یہ مکتب علم ہے، یہاں نسل پرستی نہیں دیکھی جاتی، یہاں کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ تبھی خدا نے کبھی قرآن میں نام لے کر لعنت نہیں کی ہے، خدا نے صفت بتا کر لعنت کی ہے کہ اگر صفت شیطان بھی تمہارے اندر ہے تو یہ لعنت تمہارے سروں پر بھی آتی ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم رحمت والوں کے دروازے پہ چلو یا لعنت والوں کے دروازے پہ چلو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا کسی شخصیت کو بت نہ بنا تو بت پرست بن جاؤ گے۔ کوئی شخصیت بت نہیں ہے۔
اگر ہم امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، تو کچھ ہے علی میں تبھی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے فضائل نہیں بنائے۔ یہ میں نے IRC میں کل واقعہ نقل کیا تھا کہ ہمارے علماء نے اسی بصیرت سے فائدہ لے کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ امیر المومنین کے منہ پہ امیر المومنین کو ایک بدبخت لعین گالیاں دے رہا تھا، تو مولا کے اصحاب کھڑے ہوئے کہ مولا ایسے مات۔ امام نے فرمایا نہیں، جب تک منہ سے بات کر رہا ہے تم بھی منہ سے جواب دو۔ نحن ابناء الدلیل، دنیا نے ہمیں کافر بولا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہم نے کہا کافر ہیں تو دلیل دو، ہم اپنا اسلام ثابت کریں گے، تو اپنا ایمان ثابت کر، کہ دلیل سے بات کر۔ کہ امیر المومنین تک نہیں، منہ سے بات کر رہا ہے تو منہ سے جواب دو، ہاں اگر تلوار اٹھا کے آگے بڑھے پھر تمہیں مارنے کی کیا ہے اجازت ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں قتل شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اس کا مطلب ہم دلیل والے ہیں، اور سامنے والوں نے ہمیشہ مارا ہے، اس کا مطلب ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جب وہ ہماری دلیلوں پہ ہمیں ہروا نہیں سکتے تو واحد ہروا یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ ارے تو جسموں کو قتل کر سکتا ہے، روحوں کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کو جیل میں بند کر کے آپ اس کے دل سے کسی کی محبت کو نکال نہیں سکتے۔ تبھی ہمارے بہت بزرگ عالم دین IRC میں نقل کیا یہ واقعہ کہ جب وہ سعودی عرب گئے، یا غالباً محسن الحکیم یا امینی، مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن واقعہ یاد ہے، جب وہاں پر گئے تو وہاں کے حکومت کے صاحبان اقتدار نے کہا کہ آپ آئیے ہماری دعوت کھائیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے آپ پھر سیاسی باتیں کریں گے، مسائل کریں گے، الجھن کا شکار ہوں گے، کیونکہ جس طرح سعودی عرب آپ جاتے ہیں تو یہ بعض لال رومال والے گھومتے رہتے ہیں، اب مسلمان عبادت کر رہے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، یہ بدعت ہے، دھاگا اتارو یہ بدعت ہے، کڑا اتارو یہ بدعت ہے، ٹوپی کیوں پہنی ہے، لباس ایسا کیوں پہنا ہے، بھائی جو کر رہا ہے ہم نے کبھی آپ پر اعتراض کیا؟ تو انہوں نے نہیں کہا نہیں ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسی اختلاف، بس کھانے کی دعوت ہے، آپ بہت بڑے مکتب اہل بیت کے عالم دین ہیں، لہٰذا حکومت کی طرف سے ان کو دعوت ملی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے گئے کھانے کے لیے۔ کہتے کھانا ختم ہوا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی آمدن سب کو بلایا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ایک دوسرے کی کمزوریاں تو سب کو پتا ہے۔ تو کوئی ایک بندہ سفرے سے اٹھا کر دیکھیے قبلہ بڑی سفر کر کے آئے ہیں، علماء کی محفل ہے، کھانا کھا چکے ہیں، تو فرمان خداوندی بھی ہے کہ وہ محفل کیسی جس میں ذکر رسول نہ ہو۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں جتنے لوگ سفرے پہ بیٹھے ہیں ہر بندہ ایک ایک حدیث رسول خدا کی سنا لے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں۔ کہتے ایک بندے نے حدیث سنائی، سن لی، دوسرے بندے نے حدیث سنائی، سن لی، تیسرے نے حدیث سنائی، سن لی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے، ایک ہی جناب کی تعریف کیے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، ملائک بھی دیکھتے تھے، رش کھاتے تھے، اگر کوئی نبی ہوتا فلاں نبی ہوتے۔ اب پڑھ کیوں رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ ہماری باری آئی کہ آپ بھی کچھ سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کی ایک حدیث ہے، پہلے میں بڑے بڑے مکے کے مدینے کے مدرسوں سے یونیورسٹیوں سے اتنی حدیثیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی حافظ بخاری، کوئی پتہ نہیں کس کس کا حافظ، تو ایک حدیث ہے رسول خدا کی طرح، اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ کے پاس وہ دلیلیں ہیں کہ بڑے سے بڑا بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ فرمایا نبی کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مرا۔
سب نے کہا صدق رسول اللہ، سچ کہا رسول خدا نے، واقعا جو مر جائے وقت امام کو نہیں کہ یہ حدیث ہے، سب نے کہا ہے صحیح و سند حدیث ہے کہ بس آپ سب نے حدیثیں پڑھی. چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے کہ جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے جہالت کی موت مرا. کہ آپ کی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کی بیٹی جب تک زندہ تھی فلاں سے بات نہ کی حتی ماتت، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی. کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر وقت کا امام مانا ہوتا تو کبھی ناراض نہ ہوتی، اگر وقت کے امام کی معرفت ہوتی تو امام سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. کہ دو ہی حالتیں ہیں، یا پہچانا نہیں تھا اور پہچانا نہیں تھا تو حدیث کے لیے جاہلیت کی موت وہ بندہ مر گیا، یا تو زہرا نے امام نہیں مانا تھا جسے آپ نے مانا ہے، یا زہرا نے اسے امام مانا تھا جس کا غدیر میں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. کہ ہم ہیں زہرا والے. اچھا یہ تو بتائیے نبی کی بیٹی کس موت پہ دنیا سے گئیں؟ کہ پورے مجمع میں خاموشی. کا قبلہ دیر ہو گئی ہے، ہمیں کل کام بہت ہے، لہذا اگلی دعوت میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. کہ اسی طرح پشیمان ہوئے جس طرح لوگوں نے علی کے سلونی کا دعویٰ کر کے پشیمانی کا اظہار کیا تھا. تبھی مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، تم دلیل والے ہو. دلیل والا کبھی قتل نہیں کرتا بلکہ زبان سے یا قرآن یا حدیث سنا کے دلیل سے بات کرتا ہے، کیونکہ تم کیا ہو صاحب بصیرت ہو. صلوات پڑھیں محمد والا کہ ہم نے خط واضح کر دی اپنے جوانوں کے لیے، خط واضح کر دی امام حسین نے نسلوں کے لیے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی، ہمیں پتہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے مودۃ فی القربى چاہیے. ہمیں پتہ ہے حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. یہ برکت سفرہ امام حسین ہے. اگر یہ جنگیں نہ ہوتی نا تو آپ کو پتہ نہ لگتا. بعض لوگ شاید صلح امام حسن کو لے کے بیٹھ جاتے کہ جناب کچھ نہیں کرنا، کیونکہ حسن ابن علی نے کیا کیا ہے؟ صلح کیا ہے. صلح کر کے بھی بعض چہروں سے نقاب اتارا اور جنگ کر کے بھی بتایا کہ لائق محبت کون ہے اور لائق نفرت کون ہے. صلوات پڑھے محمد والا اجل فرجہم. تبھی مختلف اعتراضات شیعوں پر، ان میں سے ایک اعتراض کا کل میں نے ذکر کیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ جناب مارا خود تھا، بلایا خود تھا، رو بھی خود رہے ہیں. تو ہم نے عرض کیا صلح امام حسن 41 ہجرہ، شہادت امام حسین 61 ہجرہ، 20 سال کا عرصہ رہا امیر شام کے پاس. صرف یہ اسٹڈی کی جائے کہ 20 سال میں کوفے کے شہر سے کتنے شیعوں کو نکالا. والیان کوفہ کس کو رکھا؟ کہ خالد کا بیٹا، عمرو عاص کا بیٹا، زیاد ابن ابی، پھر ابن زیاد، وہ حکم مغیرہ، وہ لوگ رکھے جو قلباً امیر المومنین کو چاہتے نہیں تھے. تقریباً 50,000 کے قریب لوگوں نے کوفے سے ہجرت کی ہے. یہ وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے. مختلف ادیار میں، مختلف دیار میں، مختلف شہروں میں چلے گئے، ان کو نکالا گیا. کس قدر اہل بیت کے چاہنے والوں کو زندانوں میں ڈالا گیا کہ صرف محرم کے 2 دن پہلے جناب میثم تمار کو شہید کر دیا جاتا ہے. یعنی کہیں پر بھی شیعہ علی ملتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا. اس شہر میں اس آبادی کو بڑھایا گیا جس کی فکر اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ملتی تھی. تو علماء جو محققین ہیں وہ یہ تاریخ بتاتے ہیں کوفے میں 3 طرح کے لوگ تھے. بہت کم تعداد خوارج کی،
اس کے بعد شیعت علی کی، اس کے بعد شیعت عثمان کی. سب سے زیادہ جن کی تعداد تھی وہ شیعت عثمان تھے، یعنی نظام خلافت والے، نظام ولایت والے اور خوارج والے. لیکن نظام ولایت والے بہت کم تھے، پتہ چلتا تھا مال. لیکن یہ جو شیعت عثمان تھے ان کا پتہ نہیں لگتا تھا. کبھی یہ خوف کے مارے امیر شام کی طرف چلے جاتے تھے، کبھی یہ مال غنائم کی لالچ میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے. مطلب ان کا پتہ نہیں لگتا تھا. کبھی علی کے ساتھ جاتے تھے، پھر تلواریں علی کے سامنے آ جاتی تھیں. کبھی امام حسن کے ساتھ نکلتے تھے، پھر درہم و دینار میں بک جاتے تھے اور مولا حسن کے پاؤں سے کبھی مسلح کھینچ لیتے تھے. کبھی امام حسین کو خط لکھتے تھے اور امام حسین جب آتے تھے پھر امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے تھے. مثلا اشعث ایک شخص ہے کربلا کے میدان میں امام حسین سے مخاطب کرتے ہیں، بدبخت کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا؟ پہلے مکر گیا کہ حسین میں نے تجھے خط نہیں لکھا. پھر امام حسین عباس کو کہتے ہیں جا، سارے خطوط امام کے پاس پڑے تھے، خیمے سے خط نکال کے لا. امام خط لاتے ہیں، اس لئی کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو نے خط لکھا ہے. امام نے کہا تو پہلے میرے بابا علی کے ساتھ دے رہا تھا، آج میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو کہنے لگا کہ حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کر دیا تھا، اب مجھے ہدایت مل گئی ہے. امام نے کہا اب تو ضلالت میں جا رہا ہے، اب تو ہدایت میں نہیں ہے. اس وقت یہ نیت کرتا ہے کہ اگر حسین کو میں نے قتل کیا، اس خوشی میں کوفے میں مسجد بناؤں گا جس کا نام اس نے رکھا مسجد حمراء، لال مسجد. آپ کے یہاں بھی ایک لال مسجد، مجھے نہیں پتا اس نے لال نام کیوں رکھا ہے. کچھ ایسی مسجدیں جن میں جانے کی فضیلت، کچھ ایسی مسجدیں جن میں جانے کی مذمت ہے، جن میں فرمایا کوفے میں جب جاؤ تو مسجد حمراء میں نہیں جانا. اور امام حسین کو شہید کروایا، پھر یہ لائن جناب مختار کی فورس میں جاتا ہے، پھر جناب مختار کو دھوکہ دے کے کوفے سے، عجیب تاریخ ہے، دھوکہ دے کے کوفے سے برقع پہن پہ بھاگ جاتا ہے لال مسجد، اور پھر لال مسجد والا برقع پہن کے کوفے سے نکل جاتا ہے. کس طرح عجیب ہے تاریخ، کس طرح تاریخ خود کو کیا کر رہی ہے، دہرا رہی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے نا آج رات ہے کل پھر رات ہوگی، آج دن ہے کل پھر دن ہوگا. یہ کیریکٹرز ایک دوسرے کو دہراتے ہیں. یزید اپنا کیریکٹر دہرا رہا ہے، حسینی کیریکٹر بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں. تو سوال یہ ہے اس زمانے کی دوڑ میں میرا کون سا کیریکٹر ہے؟ ایسے ایسے لوگ تھے. اب نبی کا صحابی جناب انس بن حارث، یہ بوڑھا صحابی ہے جو کربلا پہنچتا ہے، امام حسین کا ساتھ دیتا ہے. جب خود کہتا ہے کہ جب میرا رسول خدا کے ساتھ سامنے میں فرمایا یقتل ابنی الحسین، انس ایک دن آئے گا میرے بچے حسین کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. جہاں بھی حسین کو پاؤ کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. ایسے لوگ کربلا پہنچے جو صاحبان بصیرت ہے. کل ایک صحابی کا ذکر کیا نا، یہ مولا کا بڑا پیارا صحابی، اس نے دیکھا حبیب نکل گئے، مسلم نے اوس سجا کربلا پہنچ گئے. اب یہ بیچارہ آخری رات جانا چاہتا ہے لیکن کیا کرے، کوفے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. تو لیکن تیز المومن کا یس، مومن تیز ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے. ابن زیاد کے پاس جاتا ہے کہ تب کہاں جا رہے ہو؟ کربلا، مقابلے حسین میں. کہاں؟ کہ مجھے بھی لے جاؤ گے، میں بھی آپ کی فوج کے ساتھ چلوں. چڑھا ابن زیاد کی گاڑی میں، اترا کربلا میں اور سیدھا گیا خیمہ حسین میں. انسان اتنا ہوشیار ہو کہ اسے پتا ہو میں نے کس طرح سے کب کس زمانے میں اپنے مولا کی مدد کیسے کرنی ہے، کس طرح سے ساتھ دینا ہے. تو کوفے میں 3 طرح کے لوگ تھے. کچھ عثمان، شیعت عثمان. اس کی دلیل ہے جناب زہیر جب لشکر یزید کے مقابلے میں گئے تو یزیدیوں نے کہا الست بعثمانیہ، اے زہیر تو شیعت عثمان تھا، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب میں شیعت علی بن ابی طالب بن چکا ہوں. جس کے لیے امام حسین فرماتے ہیں جناب زہیر کی مثال مثل مؤمن آل فرعون کی مثال. مؤمن آل فرعون قرآن کی عبارت ہے. تھا تو اس لشکر میں لیکن ساتھی کس کا بنا؟ حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا. کہ زہیر پہلے وہاں تھا لیکن بعد میں یہاں آ کے امام حسین کا ساتھی بنا. ایسے کئی لوگ تھے. ایک 2 بھائیوں کا واقعہ ہے. ایک بھائی اس لشکر میں، ایک بھائی اس لشکر میں. ایک بھائی امام حسین کے ساتھ، دوسرا بھائی لشکر یزید میں. کہ یہ لائن جب امام حسین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے حسین
تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. امام فرماتے ہیں شکر خدا ہے کہ اللہ نے تیرے بھائی کو ہدایت دی اور تجھے گمراہی کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس نے کہا میں جب تک آپ کو قتل نہ کروں مجھے سکون نہیں ملے گا. یہاں اس نے وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا. لیکن ایک طرف اس کا دوسرا بھائی ہے اور جو یہ تمنا کرتا ہے کہ مولا حسین یقتل بین یدیک، میری تمنا ہے کہ میں آپ کے دونوں ہاتھوں میں اپنی جان اللہ کے سپرد کروں، آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو جاؤں. تو یہ انسان کی بصیرت ہے. ایک ہی گھر کے دو بھائی ہیں، ایک ناصر حسین بننا چاہتا ہے، ایک قاتل حسین بننا چاہتا ہے. یہ انسان کی فکر. خدا جیسے ہدایت عطا کرے تو ہدایت کے منارے خدا نے کس کو بنایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ کلو دے کر جا رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ جنت کے کیا ہے؟ جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ انسان میں عقل ہونی چاہیے. اگر یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، میں ان کے مقابلے میں جاؤں گا تو آٹومیٹیکلی جہنمی بن جاؤں گا. تو جنت کے جوان کا جو سردار ہے اس کا ساتھ دوں گا تو میں کیا بنوں گا؟ جنتی بن جاؤں گا. یہ شکر خدا ہے کہ خدا نے محبت اہل بیت کو آپ کے دلوں میں ڈالا ہے. آپ کی دنیا بھی سکون سے گزرے گی، آپ کی آخرت بھی سکون سے گزرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. جلدی جلدی سے ایک صفت بصیرت، اس پہ زیادہ میں بات کرنا چاہیں تو ٹاپک لمبا ہے. صرف بصیرت کا ہی ٹاپک بہت لمبا ہے. بصیرت سیاسی، بصیرت دینی، بصیرت اخلاقی پہ کل گفتگو ہو چکی. لیکن اب دوسری صفت جو اصحاب ابی عبداللہ الحسین میں تھی، جو ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، وہ صفت ہے ایکسیپٹنس آف ولایت، جسے کہتے ہیں ولایت پذیری. نعرہ مارنا آسان، دعویٰ کرنا آسان، شور کرنا آسان، لیکن شعور حسین کو پیدا کرنا بڑا مشکل. آج کیا ہماری مجلسوں میں شور بہت ہے، شعور کی کمی ہے. شور کا کوئی فائدہ نہیں. ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں لیکن اگر شعور والے 5 بھی ہوں یعنی کہ کام کر. 313 باشعور افراد جو امام زمانہ کے کام آئیں گے. آگے قراتی کا جملہ ہے، ہمیشہ مجلس میں دہراتا ہوں. فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بہت آسان، حالانکہ وہ بھی بعض کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن ایک علی کے ماننے والے کے لیے تو یا علی کہنا بڑا آسان ہے. لیکن کہا کہاں یا علی کے ساتھ رہنا، علی جیسی زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل ہے. ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اپنا مال جان اولاد قربان کرنا، حقیقتاً کردار حسین میں ڈھل جانا یہ بڑا مشکل ہے. ایکسیپٹنس آف ولایت، ولایت کو ایکسیپٹ کرنا. کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو معاشرہ شیعہ سنی کا معاشرہ تھا، اور صبح سے شام تک ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو اسکولز میں، یونیورسٹیز میں ایک چیز کا سامنا رہا. اس کا بھی ایک ریزن ہے ہماری مجالس میں خاص ٹاپک پہ بات کرنے کا. بچہ یونیورسٹی جائے شیعہ ہو، نفرت کا اظہار. بچی اسکول میں جائے شیعہ ہو، کوئی بات نہ کرے. جاب کے لیے جائیں شیعہ ہو، نفرت کی نگاہوں سے. یہ 80 سے جو سلسلہ چلا اس ملک میں مکتب اہل بیت سے نفرت کا سلسلہ، تو لہٰذا ہمارے خطباء کو ضرورت پڑی کہ ان جوانوں کو دلیلیں دیں. مناظراتی مجلسیں پڑھی گئیں تاکہ اگر کوئی کافر بولے تو منہ توڑوں سے جواب دیا جائے. یہاں توہین امیر المومنین کی جائے تو ہم بھی بتائیں کہ میدان میں کون رکا تھا اور کون بھاگا تھا. ہم بھی بتائیں کہ شب بستر کون سویا تھا اور کون کہاں پہ رویا تھا. ہر مجلس میں دلیل دی گئی، جوان کو لقمے دیے گئے کہ روڈ پہ ہو کوئی بولے تو منہ پہ مارنا اسے دلیل، یہ قرآن کی آیت پڑھنا، یہ نبی کی حدیث سنانا. تو لہٰذا ہم نے چیدہ باتیں مناظراتی اپنی نسلوں کو سکھائیں. لیکن بھائی ہمیشہ معاشرہ سیم تو نہیں رہتا نا. وہ زمانہ ختم ہو گیا جب آپ کو کافر بولا جاتا تھا، مشرک بولا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا. لوگ بھی سمجھ گئے ایمان ابو طالب، وہ ساری چیزیں الحمدللہ اب سالو ہو گئی ہیں. ان کے اپنے زبان، کبھی مرزا کی صورت میں، کبھی ہمدرد کی صورت میں، کبھی سہیل ادیب کی صورت، مختلف صورتوں میں، کبھی موٹیویٹر اسپیکر کا، مختلف ان کے ینگ بچے نکلے اور انہوں نے جواب دیا. لیکن ہم اسی پہ باقی رہے.
کہ مجلس میں صرف اگلے کو ٹوکنا ہے، اگلے کو جواب دینا ہے، اگلے پہ تنقید کرنی ہے. ہم یہ بھول گئے کہ ولایت کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے. یہ تو مجلسیں دوسروں کے لیے ہوئی نا کہ مصباح ولایت امیر، یہ دوسرے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. مطلب ایک برادر اہل سنت کے لیے ثابت کر رہا ہوں کہ امیر المومنین امام ہیں، لیکن میں جو علی کو امام مانتا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے؟ آدھی مجلس میں اس کے لیے پڑھوں، آدھی اپنے لیے بھی تو پڑھو کہ جو ولایت کے اندر آ گیا اس نے کیا کرنا ہے. آج شیعہ سنی کا فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، پر جب دکان اور کاروبار پر نگاہ پڑتی ہے تو رشوت وہ بھی لیتا ہے، رشوت یہ بھی لیتا ہے. حجاب کے میدان میں آتے ہیں تو نہ وہ حجاب کرتی ہے نہ یہ حجاب کرتی ہے. غش اور دھوکے دہی میں آتے ہیں تو نیچر سب کی سیم ہے، بس یہ ہے کہ ہاتھ کھلے ہوں اور ہاتھ بند ہو، یہاں سے تھوڑا فرقے کا پتہ چلتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ہاتھ کھلے اور بند سے شیعت کا پتہ نہیں لگتا، شیعت کے کردار سے شیعت کا پتہ لگتا ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. مدینے والے زین العابدین کو زین العابدین کی عبادتوں سے جانتے تھے. یہ میرا IRC کا ٹاپک ہے لیکن صرف بات نکلی ہے تو ٹچ دے رہا ہوں. اہل شام نے کبھی بھی علوی اسلام دیکھا نہیں تھا. شام فتح ہوا جناب عمر کے زمانے میں، پہلا وہاں کا والی بنا معاویہ کا بھائی، اس کے بعد معاویہ، اس کے بعد یزید، اس کے بعد یزید کا بیٹا، اس کے بعد مروان، یہ سارا سلسلہ چلا. مطلب شامیوں نے کبھی نہ نبی کو دیکھا، نہ شامیوں نے کبھی مدینے والوں کی حدیثیں سنی. شامیوں نے ابتدا سے ہی جو اسلام دیکھا وہ کون سا اسلام تھا؟ وہی اسلام جس کو بنو امیہ نے پریزنٹ کیا ان کے سامنے. واللہ باللہ سمت اللہ جب وہ آتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ علی کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے. ان کے ذہن میں یہ تھا علیہ باللہ، کیونکہ وہ پریزنٹ کیا گیا. ایک مدینے کا مسلمان ہے جس نے رسول کو دیکھا، مکے کا مسلمان ہے رسول کو دیکھا، کوفے والے وہ جنہوں نے علی کو دیکھا، علی کی نمازیں. کوفے میں ناممکن تھا کسی کوفی کو بولو کہ علی نماز نہیں پڑھتے. یہ تو قافلہ جب شام جاتا تھا تو کہتے تھے یہ باغی ہیں. یہ وہ شامی تھے جو امام حسین کو کہہ رہے تھے آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی نماز تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے وہ اسلام کا ورژن دیکھا ہی نہیں تھا. پروپیگنڈا جب معاشرے میں پھیلتا ہے اسی طرح لوگوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کر لیتا ہے. تو جب تک انسان اپنی فکر کو بلند نہ کرے تب تک انسان کو ہدایت نہیں ملتی. صلوات پڑھے محمد جو کھلم کھلا صفت اصحاب اہل بیت میں پائی جاتی تھی. اب اصحاب میں ابو ذر لو، اصحاب میں سلمان لو، اصحاب میں میثم لو، اصحاب میں جناب قیس لو، اصحاب میں مسلم میں اوسجا لو، اصحاب میں نافع بن ہلال، جتنے صحابی ہیں یہ تھے ولایت پذیر. جو کہا معصوم نے انہوں نے کیا. کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص تھا تو امام کو چاہتا تھا، آیا اس کے اندر عادت تھی شراب پینے کی. کل عرض کیا شاید امام نے کہا فعل القبیح قبیح، قبیح کام قبیح ہے، لیکن من کا اقبح، تجھ سے اگر وہ سرزد ہو تو وہ اقبح ہے، قبیح سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تو ہمارا جانے والا ہے. اب کیونکہ ہم اس معاشرے میں تھے لہٰذا ہم نے صرف مناظراتی گفتگو کی. ہمارے بچوں کو یہ جملہ یاد ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن یہ خطبہ غدیر کی آخری لائن ہے. خطبہ غدیر کی ابتدا میں جائیں. معصومین اپنے بچوں کو دو خطبے ہمیشہ یاد کرواتے تھے، ایک خطبہ فدق، دوسرا خطبہ غدیر. یعنی بنو ہاشم کے بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو دو خطبے یاد ہوتے تھے، غدیر کا خطبہ اور فدق کا خطبہ. جناب سیدہ کا فدق کا خطبہ اٹھائیں، اللہ کا شکر کرتی ہیں، حمد الہی کرتی ہیں، اس کے بعد توحید کا اعلان کرتی ہیں، اس کے بعد نماز کا ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد روزے کا ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد حج کا ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کرتی ہیں، پھر جا کے اپنا مدعا اٹھاتی ہیں. پھر خطبہ غدیر اٹھائیں. اسی طرح رسول خدا نماز کا ذکر کرتے ہیں، حج کا ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں، آخر میں آ کر ذکر ولایت کرتے ہیں. مطلب پہلے یہ ساری صفات رکھنا، پھر در ولایت میں داخل ہونا، یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر اتنی عبادتیں کی اور ولایت نہیں تو ساری عبادتیں ناکام ہیں.
اور ولایت تھی اور یہ نہیں تھی تو پھر بھی ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکسیپٹنس ہو ولایت. امیر المومنین کے پاس مولا کا چاہنے والا آیا. اب دیکھیے نادانی کتنی تھی اس زمانے کے لوگوں میں. کہنے لگا مولا میں آپ کی ولایت کو ماننے والا ہوں. امام نے فرمایا مجھے تمہارے دل میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی. اب ذہن کیا تھا کہ امیر المومنین میں آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں, رسول خدا کے بعد نبی کا خلیفہ برحق کس کو مانتا ہوں؟ آپ کو مانتا ہوں. امام نے کہا مجھے پتا ہے مجھے خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہارے دل میں میری ولایت نہیں. کہ کیا ہے ولایت؟ کہ تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا. کہنے لگا مولا کیسی باتیں کر لیں, آپ کو حکومت ملی نہیں تو مانو کیسے؟ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ مولا علی تخت پہ بیٹھے تو مانو نا. کہ مولا کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی حکومت ملی نہیں. مولا آج آپ اٹھیں اور حکومت بنائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے فرمایا اس حکومت کی بات کر رہے ہیں, یہ تخت یہ تاج. فرمایا علی کی نظروں میں اس حکومت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. علی کی جوتی کی ارزش ہے ان حکومتوں سے زیادہ. مختلف عبارتیں. کبھی کہا حیوان کے ناک کا پانی قیمت زیادہ رکھتا ہے, یہ حکومت علی کے سامنے قیمت نہیں رکھتی. کا تخت ملے نہ ملے ہم حاکم ہیں. کہاں کے حاکم ہیں؟ کہ اپنے شیعوں کے دلوں پر ہماری حکومت ہوتی ہے. جس نے کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ, جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے دل پہ میری حکومت ہونی چاہیے. کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل پر میری حکومت نہیں, شیطان کی حکومت ہے. 24 گھنٹہ ہم ولایت میں رہنے چاہیے. میرے ہاتھ علی کی ولایت میں, میری آنکھیں علی کی ولایت میں, جس طرح اہل بیت اللہ کی ولایت میں. اس قادر بندہ با تقوی بن جائے. جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہو تو آٹومیٹیکلی سوچنا نہیں پڑتا, بریک آ جاتی ہے. سامنے کوئی ٹرک آ گیا 120 کی سپیڈ ہے, آٹومیٹیکلی 80 کی سپیڈ پہ آ جاتے ہو. اسی طرح مومن پر علی کی حکومت ہو, گناہ سامنے ہو, آٹومیٹیکلی رک جائے, یہ سوچے بھی نہیں کہ کروں یا نہ. اس قدر اپنی نسلوں کو ٹرینڈ بنا دو کہ سسٹم پورا آٹو. جہاز جب اڑتا ہے نا تو جہاز جب ایک خاص اونچائی پہ جاتا ہے تو پائلٹ اس کو آٹو پہ لگا دیتے ہیں. اس کے اندر ایک قطب نما ہوتا ہے. وہ قطب نما اسے بتاتا ہے کہ جہاز نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ہمارا قطب نما ولایت امیر المومنین ہے. جب باہر نکلو تو آٹو سسٹم ہو جائے, نگاہیں خود بخود جھک جائیں, زبان سے جھوٹ نہ آ پائے, خاتون کی زبان سے غیبت نہ آ پائے, کبھی کسی کی نفرت دل میں نہ آ پائے. یہ پورا سسٹم آٹو ہو جائے تب جا کے انسان سلمان بن جاتا ہے. تب جا کے امیر المومنین کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت, یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ مولا یہ سید نہیں, بنو ہاشم نہیں, اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. صلوات پڑھے محمد والا. تو صفت جب تک ولایت پذیری نہ ہو. کئی ایسے لوگ تھے معصوموں کے زمانے میں, اہل بیت کے زمانے میں, جن میں یہ عادت نہیں تھی. ایک شخص ہے میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کے پاس آتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں, اور ایک مقام تھا مدینے میں, وہاں پہ رسول خدا نے ایک حدیث پڑھی تھی, میں بھول گیا ہوں, آپ مجھے بتائیے. امام نے اس سے وہ حدیث بتائی اور مولا کا شکریہ ادا کیا. جعلت فداک, یہ جملے بھی بول رہا تھا, میری جان آپ کے قربان. جب باہر نکلا تو کسی شخص نے کہا مولا نے جو یہ 3 خصوصیات بتائی ہیں نا, یہ اشارہ تیری طرف کی ہے کہ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں پر اہل بیت کی باتوں کو مانتے نہیں. کہتے اسی وقت اس بدبخت کو غصہ آیا اور اس نے وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا. کچھ ایسے تھے جو صرف نعرے کی حد تک اہل بیت کے ساتھ تھے, صرف اظہار محبت تک اہل بیت کے ساتھ. خط لکھا ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, آ جائیے. لیکن جب وقت امتحان آیا تو انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا. ایک حدیث, وقت بہت ہو چکا, صلوات پڑھے محمد والے محمد.
میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث ہے جس میں مولا بتاتے ہیں کہ شیعہ کیسے ہونے چاہیے، یعنی ایک ولایت پذیر، ایک اہل بیت کی ولایت کو ماننے والا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں جتنے جھگڑے ہیں نا وہ نام علی پر ہیں، یعنی قوم کو آپس میں لڑا دیا صرف نام پر. اور وہ جو نام پہ لڑ رہا ہے اسے پوچھو سال میں نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، امام زمانہ کا خمس ادا کیا کہ نہیں. اب ایک انسان کو بچنا ہے نا، کہتے نہیں ہم خمس مولویوں کو کیوں دیں. میں نے کہا نکالو تو صحیح، کہ بھلے مولوی کو نہ دو غریب کو تو دے دو. ایک چیز سے بچنے کے لیے 100 بہانے لائیں گے اپنے لیے. پیسے کی بات آئے گی، نہیں امام زمان آئیں گے ان کو دیں گے، اسے پتہ ہے مولا پتہ نہیں کب آئیں گے. پھر تو پھر نماز بھی تب پڑھیں جب امام آئیں، حج بھی تب کرنا جب امام آئیں، جمعہ بھی تب پڑھیں گے جب امام آئیں، عید بھی تب پڑھیں گے جب امام آئیں. سب چھوڑ دو، پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ نا جب امام آئیں، پھر گھر بھی نہیں لو جب امام آئیں، جاؤ جھوپڑیوں میں رہو. یعنی جب دنیا کی بات آتی ہے صف اول میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھا لباس چاہیے. دین کی بات آتی ہے مولا فرماتے ہیں نہیں، مزہ لیتے ہیں، عمل زیرو. یہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، اور یہ واحد روایت ہے، ہمیں نہیں ملتی تھی جس روایت میں شیعت علی کا لفظ اتنا تکرار کیا ہو کسی معصوم نے. 3 سے 4 مرتبہ میرے مولا یہ لفظ تکرار کرتے ہیں. پہلی نشانی شیعت علی ہم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ. پہلی صفت علی کے شیعہ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. جب راہ خدا پہ چلتے ہیں تو فرمایا ٹوکنے والے جتنا ٹوکیں، روکنے والے جتنا روکیں، یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صرف اور محکم ہو کے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. فرمایا اوقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت، کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے اتنے مصر ہوتے ہیں کہ اوقع الموت علیہم، اس راستے پہ چلتے چلتے موت ان پر آ جائے یا یہ جا کے موت کو گلے لگائیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی یہ بولے کہ اگر اس راستے پہ چلو گے مار دیے جاؤ گے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. شہید سبت جعفر جیسے، شہید حسینی جیسے، ہاں ایسے شہداء، شہید حججی جیسے. آپ کیا شہداء، یعنی آپ کی قوم میں جتنے شہداء ہیں کبھی انہوں نے خوف شہادت کی وجہ سے علی کا دامن نہیں چھوڑا. حجر ابن عدی کا حجر، بیٹوں کو مار دیں گے کہ مار دو، گلا کاٹ دیں گے کہ کاٹ دو، کہ کھڈا کھود کے آگ جلا کے زندہ جلائیں گے کہ جلا دو، اربا نربا تیرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ کاٹ دو. پریشان ہو گئے، ڈر ہی نہیں رہا کسی چیز سے. کہ اتنا اطمینان کیوں ہے حجر؟ کہ علی نے بستر مریضی پر جب آخری لمحات تھے مجھے بتا دیا تھا حجر تیرے ساتھ کیا ہوگا. اس وقت علی سے وعدہ کیا تھا مولا کچھ بھی ہو جائے میں تیرا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. 8 لوگوں کے ساتھ جناب حجر کو شہید کیا، نبی کا صحابی، بھائی 2 بیٹے کچھ اور رشتہ دار ساتھ تھے، غلام سے شہید کیا. یہ میں ہر سال پڑھتا ہوں. جب شہید کرنے آئے نا تو جناب حجر نے کہا پہلے بیٹوں کو مارو. کہا کیسا باپ ہے، ہر باپ کہتا میں مر جاؤں بیٹے کا مرنا نہ دیکھوں اور آپ بیٹوں کو مار دو. کہا نہیں، مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے خوف ہے کہیں مجھے مارو، میری موت کو دیکھ کر میرے بیٹے پیچھے نہ ہٹ جائیں. پہلے بیٹوں کو جنت میں بھیجوں گا پھر خود علی کی ملاقات کے لیے آگے بڑھوں گا. لا یبالون، یہ اللہ کی راہ پہ چلنے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. موت ان پر آ جائے یا یہ موت پہ آ جائیں. پھر فرمایا شیعت علی ہم الذین یؤثرون اخوانہم علی انفسہم. یہ دوسری صفت، علی کے شیعہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہمیت دینے سے پہلے کسی اور علی والے کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارا صرف من میرا بچہ پڑھ جائے، میرا گھر بن جائے، میری بیٹی فلاں مقام پہ پہنچ جائے، میرا بزنس سیٹ ہو جائے. لیکن یہ جو مومن بھائی علی کا نام لے رہا ہے،
ہے نظام ولایت کے اندر ہو تو ولائی کا بھی تو خیال کرو. نظام ولایت کے اندر ہو تو ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ممبر سے پڑھو کہ امیر المومنین رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے اور غریبوں کو کھانا دیتے تھے. تم نے کتنے شیعوں کو کھانا کھلایا؟ تم نے کتنی بیواؤں کی خبر رکھی؟ تمہارے رجسٹر میں کتنی بیواؤں کے نام ہیں؟ کتنے یتیموں کے نام ہیں؟ امیر المومنین جس سے نظریاتی فکری اختلاف رکھتے تھے اس کے بیٹے کو اپنے گھر میں لا کے پالتے ہیں. یہ سیرت امیر المومنین. یتیم پرور تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. تب جا کے معاشرے میں کام کیا. آج مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میرا بیٹا آگے بڑھ جائے، میری نسل آگے ترقی کر جائے، میرا گھر بن جائے. کس شیعہ کو کیا مسئلہ ہے؟ کون سا شیعہ جیل میں ہے؟ ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ کون سی خاتون پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ زنا میں پڑ رہی ہے، بدکاری میں پڑ رہی ہے؟ اگر مجھے نہیں پتا، ہم مسئول ہیں ان سب چیزوں کے لیے. جب چھٹے امام کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں اس گاؤں اور اس بستی سے آ رہا ہوں جس بستی میں آپ کے شیعہ رہتے ہیں. امام نے فرمایا کیا وہاں کے شیعہ ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں؟ وہاں کا امیر وہاں کے غریب کی مدد کرتا ہے، وہاں کا صاحب حیثیت بے حیثیت کی مدد کرتا ہے. رحماء بینہم ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کی عادت کے لیے جاتا ہے. کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ نہیں مولا یہ عادتیں نہیں. کہا کہ پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. جس میں یہ صفت ہو وہ ہمارا شیعہ ہے. تیسری صفت ہم الذین لا یراہم اللہ حیث نہاہم. ہمارے شیعہ کو کبھی بھی ایسی جگہ پہ 11ویں امام فرما رہے ہیں ہم الذین لا یراہم حیث نہاہم اللہ. ان کو کبھی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھو گے جہاں سے خدا نے ان کو جانے سے روکا ہے. جہاں سے علی نے منع کیا، جہاں سے امام زمانہ نے منع کیا، جہاں سے سیدہ نے منع کیا، جہاں سے قرآن نے منع کیا، فرمایا ایسی جگہوں پہ نظر نہیں آتے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بٹوا پڑا ہے، آپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس کو کھولنا نہیں. آپ کا بیگ پڑا ہے، بیوی کو کہا کہ اس بیگ کو نہیں کھولنا، فلاں الماری کو نہیں کھولنا، فلاں تجوری کو نہیں کھولنا، فلاں کاغذوں کی فائل ہے اسے ہاتھ نہ لگانا. اور ایک دن آپ گھر آئے، بیٹا وہ چیز کھول کے بیٹھا ہے. تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے یہ کبھی بھی اس چیز میں داخل نہیں ہوتے. یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے. جناب ابا بصیر چھٹے امام کے صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. بس جلدی جلدی سے خواتین کو درس قرآن دے رہے تھے، درس تفسیر دے رہے تھے ابا بصیر. عورتیں آئی ہوئی تھی اور درس دے رہے تھے. درس دیتے دیتے ابا بصیر نے خواتین سے ایک مذاق کیا. درس دیتے دیتے کوئی جوک، کوئی مذاق، کوئی ہنسی والی بات کی اور کچھ نہیں، مذاق کیا. چھٹے امام سے جب ملے تو امام نے فرمایا میں نے سنا ہے ابو بصیر تو اپنے درس میں عورتوں سے مذاق کرتا ہے. کہ تجھے نہیں پتا کہ ہم نے منع کیا ہے کہ نامحرم سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. کہ یہیں سے شیطان تمہاری انگلی پکڑے گا اور تجھے در جعفر صادق سے دور کر دے گا. آگے سے درس میں جاؤ تو خیال کرنا جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے کبھی اس وادی میں داخل نہ ہونا. آخری صفت فرما شیعۃ علی هم الذین یقتدون بعلی. شیعہ علی وہ ہیں جو علی کی اقتدا کرتے ہیں، شیطان کی اقتدا نہیں کرتے. علی کی اقتدا کرتے ہیں، نفس کی اقتدا نہیں کرتے. فی اکرام و اخوانہم المؤمنین. علی کی اقتدا کرتے ہیں اور اپنے مومن بھائیوں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. آج کہاں گیا وہ احترام؟ آج کہاں گیا وہ اکرام؟ کہ شیعہ شیعہ کو گالی دے، مراجع کو گالی دی جائے، علماء کو گالی دی جائے. ایک طرف بولا جائے سیدوں کا احترام ہے، پھر جس کے سر پر سادات کا امامہ ہو اس سے گالی دی جائے. کہ یہ اقتداء امیر المومنین بھی کرتے ہیں، ان کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، بد دہن نہیں ہیں، بد اخلاق نہیں ہیں. اختلاف بھی ہے تو اخلاق کے دائرے میں بات کرتے ہیں.
تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے 3 دن گزر جائیں مومن مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کہ مولا غلطی اس کی ہے میری نہیں، کہ کسی کی بھی غلطی ہے، چلا جا اس کے در پہ مومن، اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر، اگر تیری غلطی تھی میں نے تجھے معاف کیا، کہ بغض دل سے نکال کے واپس آ جا، کہ مولا پھر بھی معاف نہ کرے تو کیا، کہ تیرے سر سے لعنت اٹھ گئی، اس کے سر سے لعنت رک گئی۔ اور صرف یہ نہیں، ہر قدم جو اس کے گھر سے اٹھا کے چلے گا اپنے گھر کی طرف، خدا ہر قدم پہ تیرے اتنے 1000 گناہوں کو معاف کرے گا، ہر قدم پہ تجھے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی دن گھر جا کے سو گیا اور موت آ گئی تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ولایت امیر المومنین میں مر گیا، ضروری نہیں کہ شہادت گولی سے ملے، محبت اہل بیت میں سانسیں چلی گئیں تو کہا لکھا جائے گا یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ کس قدر ایکسپٹنس آف ولایت تھی اصحاب امام حسین نے، کہ کہا کہ رات کی اندھیری رات میں جناب نافع ابن ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آگے جا رہا ہے، سایہ نظر آیا خیام حسینی کے پیچھے، کہتا ہے کیونکہ یہ رات کو جاگتے تھے کہیں اٹیک نہ ہو جائے، تو کہتا میں آگے بڑھا دیکھوں کون ہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے، تو مجھے جب آگے بڑھا تو دیکھا تو یہ میرے آقا امام حسین تھے۔ میں نے پیچھا کیا اس نیت سے نہیں کہ جاسوسی کروں، اس نیت سے کہ کہیں مولا اکیلے جا رہے ہیں اور خیموں سے دور ہو رہے ہیں کہ دشمن حملہ نہ کرے۔ تھوڑا قدم بڑھے تو مولا کی آواز آئی نافع تو ہے؟ جی میں مولا، پیچھا کر رہا میرا؟ نہیں مولا آپ کی حفاظت کے لیے۔ کہا گیا محبت کتنی تھی، کہ حسین بن علی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، کہ اس رات آسمان صاف تھا، چاند نکلا ہوا تھا، روشنی بڑی تھی، چلتے چلتے امام حسین نے کہا کہ نافع وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، میں نے کہا جی مولا، کہ نافع ان پہاڑیوں کے پیچھے دشمن کا کوئی لشکر نہیں، کوئی نہیں مان، دیکھو اگر ابھی بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں خود چھوڑ کے آؤں گا تجھے پہاڑی۔ کہا بھی عبداللہ میرے آقا، کہ نہیں خیموں میں چراغ بجھایا تھا، شاید سب کے سامنے شرم آتی ہو جانے میں، اب تنہا ہے میں حسین کو اپنا بیعت اٹھا دی، یہاں تک ہمارے ساتھ رہے، شکریہ، جوان تھا، خود رو جوان تھا، قدموں پہ گرا مولا حسین کی کہ مولا وہ زندگی نہیں پسند جو حسین کے بغیر گزرے۔ جون غلام ابی عبداللہ ہے، جناب حبیب سے بھی زیادہ بوڑھا ہے۔ جب امام نے کہا نا تو نے بڑی خدمت کی میرے بھائی حسن کی، میرے بابا علی کی، میرے نانا رسول کی، اب آخری عمر ہے جون، جا باغ میں زندگی گزار، معاف کیا، جہاد تجھ پہ واجب نہیں ہے۔ تو جملہ کہا ولایت پذیری، کہا کہ مولا وہ عاشق کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے اور غم میں چھوڑ چلا جائے، نہ گیا نافع۔ مولا حسین واپس پلٹے، کہتے جب واپسی میں آ رہے تھے تو مجھے خیمے پہ ایک بی بی نظر آئی، وہ خیمہ سیدہ زینب کا تھا۔ امام حسین نے اشارہ کیا کہ آپ خیمے کو چلیے، میں حرم میں جاتا ہوں، حرم اہل بیت بلا رہے ہیں۔ کہ امام حسین بہن سے ملے اور خیمے کے اندر گئے۔ نافع کہتے ہیں کیونکہ یہ نافع کا خیمہ خیام حسینی کے بہت قریب تھا، کہتا میں بھی اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا، مجھے خیمے سیدہ زینب سے ایک آواز آئی کہ گویا بہن بھائی سے ایک جملہ کہہ رہی تھی کہ آقا حسین مجھے پریشانی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا زینب کیوں گھبرا رہی ہو؟ کہ مولا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھی کل آپ کو نہیں چھوڑیں گے؟ کہ ایسا نہ ہو سب چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں۔ نافع کہتے ہیں یہ جملہ
سننا تھا، میرا دل ٹوٹ گیا کہ ارے زہرا کی بیٹی کو ہم پہ ابھی تک اعتبار نہیں ہے. کہتے سیدھا حبیب کے خیمے میں گیا. حبیب نے کہا نافع بیٹھ. کہا نافع تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا حبیب طبیعت میں مزہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا ابھی آ رہا تھا، بہن بھائی کو کہہ رہی تھی بھائی اپنے ساتھیوں پر اعتبار ہے، کل کہیں چھوڑیں گے تو نہیں. حبیب نے سنا، کھڑا ہو گیا، سارے اصحاب کو جمع کیا. علی اکبر بھی آئے، حضرت عباس علمدار بھی آئے. کہنے لگے غازی آج میں آپ سے نہیں اصحاب حسین سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہ اصحاب حسین زہرا کی بیٹی کو یہ شک ہے کل کہیں ہم حسین کو چھوڑ دیں. سارے جمع ہوئے سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے اور کہا کہ آقا زادی جب تک ہم ہیں آپ کے حسین پہ ایک تیر بھی نہیں آنے دیں گے. عاشور کے دن جب حملہ ہوا تو پہلے حملے میں 40 اصحاب شہید ہوئے پہلے اٹیک میں. کئی تو نماز حسین کو بچاتے بچاتے چلے گئے. کئی ایسے تھے جب تیر آتے تھے تو کوئی اپنے ہاتھوں پہ لیتا تھا، کوئی اپنی جبینوں پہ لیتا تھا، کوئی اپنے بدن پہ لیتا تھا. جناب سعید کو کل سناؤں گا کس طرح اتنے تیر لگے. بوڑھا صحابی ہے، کہتے بدن گرنے والا تھا. کہا بدن اتنی مہلت دے کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو گئی. اتنی قربانی دینے کے بعد جب گرتے تھے اور سر مولا کی گود میں آتا تھا پھر کہتے تھے آ وفائے مولا کیا وفا کی میں نے. جب تک نہ سنے کہ حسین یہ نہ بولے کہ ہاں تو نے وفا کی، سکون نہیں ملتا تھا. کہ جب تک اصحاب تھے حسین پہ آنچ تک نہ آئی. جب اصحاب شہید ہو گئے پھر کربلا کا پہلا شہید فرزند حسین علی اکبر. چند ایسے شہداء ہیں جس پہ امام حسین نے گریہ کیا ہے بلند آواز. ایک ہے قاسم، تاریخ لکھتی ہے بلند آواز سے روئے حسین. ایک ہے علی اکبر، بلند آواز سے روئے حسین. آج غازی عباس کی رات نہیں ہے لیکن تیسرے ہیں عباس. عجیب ہے عربی کے جملے. ہمارے یہاں رونا ہے، عربی میں رونے کی ہر کیفیت کے لیے ایک جملہ ہے. کہتے ہیں سب پہ روئے، لیکن جب عباس کے بدن پہ آئے تو راوی کہتا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کیا. جب بھی کوئی اجازت مانگنے آیا پہلے مولا نے اجازت نہیں دی. قاسم آئے کئی بار روکا، عباس آئے کئی بار روکا، لیکن تاریخ لکھتی ہے جب اکبر اجازت مانگنے آئے کہ بابا اجازت ہے، راوی کہتا فَأَذِنَ الْحُسَيْنُ، آنکھ چھپکنے کی بھی دیر نہیں تھی، حسین نے فوراً بیٹے کو اجازت دی کہ تو چلا گیا. کہتے سب انتظار میں تھے کہ ہم دیکھیں مولا اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. کہ نہیں، فوراً اجازت دی کہ تو چلا جا. لیکن راوی لکھتا ہے یہاں اکبر کا جانا تھا یا حسین کی آنکھوں کا نیچے آنا تھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ابن زیاد کی دربار میں جب کٹے ہوئے سر لائے گئے نا، کہتے یہ لعین کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ عباس کا سر ہے. قبر یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین بن علی. یہ کس کا سر ہے؟ کہ عمر محمد. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حبیب بن مظاہر. یہ کس کا سر ہے؟ کہ قاسم بن حسن. کہہ رہے کھانا کھا رہا ہے، پوچھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ سر پہ پڑی.
کہ اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ علی بن الاکبر. کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا بیٹا اکبر. کہتے ہیں کھانا کھانا اس نے چھوڑ دیا. کہا اتنا خوبصورت تھا حسین کا بیٹا. اور یہ لائن جملہ کہتا ہے، کہتا ہے ابن سعد اگر پتہ ہوتا ایسا بیٹا ہے کبھی نہ کہتا اسے قتل کرو. کہ ابن سعد اگر پتہ ہوتا ایسا بیٹا ہے حکم نہ دیتا کہ حسین کو قتل کرو. کہ امیر میں سمجھا نہیں کیا مطلب حسین کو قتل نہ کرو. اگر کسی کا ایسا بیٹا ہے تو اس کا کٹا ہوا سر دیکھتا خود ہی مر جاتا. اب تصور کر لو زینب میں کیا گزری ہوگی. خلقاً و خلقا، جو دکھنے میں رسول جیسا، چلے تو رسول جیسا، کلام کرے تو رسول جیسا. کوفے والوں کو کہتی تھی جس میں رسول کی زیارت کرنی ہے وہ میرے اکبر کے چہرے کو دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. سلام کریں اس ہستی پہ جس نے ایسے بیٹے قربان کیے راہ خدا. السلام حسین کی صدا بلند سلام علی ابن سب ملتے خلوص دل سے السلام علی ابن میرا سلام اس درد بھرے خدا کسی باپ کا جواب بیٹے کا لاشا نہ نکالے. راوی کہتا ہے میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا. سر کے بال سفید ہو گئے. کہا بیٹے کی طرف ایسے آ رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا. میرے مولا کو کہیں اکبر کا لاشا نظر نہیں آیا. کبھی دائیں طرف جائے کبھی بائیں طرف جائے. ایک مرتبہ فریاد
اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، میں تیرا بوڑھا باپ۔ اکبر نے فریاد کی یا ابدا الیہ، میرے بابا میرے قریب آئیے۔ جیسے مولا جوا کے لاشے پہ پہنچے، علی اکبر کا سر اپنی گودی میں رکھا۔ اکبر نے کہا بابا الحدید قد سقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کے وزن نے میری سانسوں کو جکڑ لیا، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ راوی کہتا حسین نے اپنی زبان کو اکبر کی زبان پہ رکھا، جوان جلدی سے زبان منہ سے نکالے، روکے گا بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ میرے لال زندگی گزر گئی، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا، بابا اگر زحمت نہ ہو میں اماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے گردن کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا۔ جب لاشا اٹھانا چاہا میرے مولا کے پاؤں لرزے، روکے گا میرے لال بوڑھا باپ، مجھ سے تیرا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ میرے لال اگر زحمت نہ ہو دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو، تاکہ تیرے سارے لاشا اٹھاؤ۔ روایت کے جملے ہیں اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، تو میرے لال ہاتھ ہٹا، روکے گا بوڑھے باپ ہو، صدمہ دینا نہیں چاہتا، میں تیرا صابر بابا۔ ربی کہتا یہ ہاتھ کا ہٹنا تھا، حسین نے کیا دیکھا؟ ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں۔ جمع بیٹے کا لاشا زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کے، روکے کا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم اسماعیل کو ملائیے، آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، کہیں میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بنے۔ ایک مرتبہ برچھی کا بل کھینچا، علی اکبر کا لاشا تڑپا، خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ کہا زینب میرے ہوتے ہوئے کبھی خیمے سے نہ نکلنا، ماتم حسین